میرے لیے ایک بہت امیر گھرانے سے کنوارے لڑکے کا رشتہ آیا تو ماں نے یہی بتایا کہ میں کنواری ہوں، جبکہ میں پہلے ایک بچے کی ماں اور شادی شدہ تھی۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے میرے شکم پر آپریشن کا نشان دیکھا تو ہم ملتان کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد صاحب کو کراچی میں ملازمت ملی تو ہم کراچی آ گئے۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ پھر ابو کے ایک دوست نے انہیں کاروبار کرنے کا مشورہ دیا۔ ابو نے ملتان میں اپنی زمینیں فروخت کی اور پھر ملازمت چھوڑ کر کاروبار شروع کیا۔ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگ دولت میں کھیلنے لگے۔ وقت سدا ایک سا نہیں رکھتا۔ رفتہ رفتہ کراچی کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ روز کے ہنگاموں کی وجہ سے اکثر و بیشتر کاروباری لوگ پریشان ہو کر یہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ ہم لوگ بھی حوصلہ شکن معاشی حالات کی بنا پر یہاں سے کسی دوسرے ٹھکانے جانے کا سوچنے لگے۔ والد صاحب نے پہلے ملتان واپس جانے کا سوچا، پھر اپنے ایک دوست سے مشورہ لیا اور یوں ہم لوگ کراچی سے کینیڈا چلے آئے۔ والد صاحب نے اپنا سارا سرمایہ بھی بیرون ملک ٹرانسفر کر لیا۔ کینیڈا آ کر والد صاحب کو ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی کیونکہ وہ ایک ماہر میکینیکل انجینئر تھے۔ اب میرا بڑا بھائی بھی یہاں آ کر کمانے لگا اور ہمارے حالات پھر سے سنور گئے۔ چھوٹا بھائی ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں بھی یہاں آ کر اپنی تعلیم مکمل کرنے میں لگ گئی۔ یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران میری ملاقات راجہ نامی ایک پاکستانی لڑکے سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ پنجاب کا رہنے والا ہے اور ہمارے شہر سے کچھ کلومیٹر دور ہی ان کا شہر ہے۔ خیر کچھ ہی دنوں بعد میری اس کے ساتھ گاڑی جمنے لگی اور آہستہ آہستہ یہ دوستی پسندیدگی میں بدل گئی۔ راجہ کی والدہ اور بہنیں ہمارے گھر آنے لگیں۔ دیار غیر میں اپنے وطن کے لوگ مل جائیں تو یہ نعمت کم نہیں ہوتی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آنے لگے اور یوں میرے گھر والوں سے گھل مل گئے اور میں راجہ سے اور مانوس ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ میں اور راجہ ساتھ گھومنے جاتے، کھانا کھاتے اور یوں زندگی بہت خوبصورتی سے گزرنے لگی۔ ہم نے شادی کے لیے بہت سے خواب باندھ لیے۔ جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو ابو کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ گھر میں میرے بیاہ کا تذکرہ ہونے لگا۔ والد صاحب چونکہ بیمار رہنے لگے تھے اور ہم دیار غیر میں بیٹھے تھے، انہیں میری بہت فکر تھی کیونکہ میں ان کی اکلوتی ساجزادی اور بہت لاڈلی تھی۔ خیر والد صاحب نے خاندان اور اپنے دوستوں سے بات کی اور بہت سے قابل لڑکوں کے نام میرے سامنے رکھے، مگر میں کسی سے شادی کرنے کو تیار نہ تھی۔ پھر میں نے راجہ کا نام لیا۔ والد صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے تمہاری رائے سب سے بڑھ کر ہے۔ یوں اس رشتے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ البتہ امی نے یہ ضرور کہا کہ وہ لوگ جب رشتہ طلب کرنے آئیں گے تو تب ہی ہم وہاں کریں گے، ہم خود سے رشتے کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں راجہ سے بات کرتی ہوں، وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں جب بھی راجہ سے کہتی کہ اپنے والدین سے کہو کہ وہ میرے والدین سے رشتہ طلب کریں، راجہ پریشان ہو جاتا، جیسے وہ کسی سوچ میں پڑ جاتا اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ کچھ دن تو میں نے درگزر کیا، لیکن پھر ایک روز آ کر صاف کہہ دیا کہ دیکھو راجہ، اگر تم کسی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو صاف بات کرو۔ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور یوں میرے رشتے کی بات کرنے پر بہانے بھی بناتے ہو۔ تمہارا یہ سربیہ اب مزید نہیں چلے گا۔ جب میں نے دو ٹوک بات کی تو راجہ سٹپٹا گیا اور اس سے مزید کوئی بہانہ نہیں بن پایا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی بچپن میں پھپھو کی بیٹی سے ہو گئی تھی، مگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خاطر والد صاحب کے پاس کینیڈا آ گیا ہے۔ پھر امی اور بہن بھی یہیں آ گئی ہیں تو میری تم سے ملاقات ہوئی اور تم میرے دل میں اتر گئی۔ میں اپنی کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اب میں اس منگنی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رشتہ والدین کی اور پھپھو کی مرضی سے ہوا تھا، جس میں میری کوئی مرضی شامل نہ تھی۔ تاہم میرے پاکستان جانا بہت ضروری ہے تاکہ اپنی پھپھو کو سمجھا سکوں کہ وہ وجیہہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ خبر میرے لیے بہت پریشان کن تھی کیونکہ ہم دونوں نے قسمیں کھا کر ایک ساتھ زندگی گزارنے کے عہد کیے تھے۔ اگلی صبح راجہ چلا گیا، مگر میری شادابی کو ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح پامال کر گیا۔ اس نے وہاں جا کر مجھے فون نہ کیا۔ اچانک مجھے اپنی طبیعت خراب محسوس ہوئی تو میں کچھ پریشان ہو گئی اور پھر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ راجہ بھی چند دن پہلے ہی پاکستان گیا تھا، اب تو بس ہر وقت اس کا انتظار تھا۔ میرا شمار نہ زندوں میں تھا اور نہ مردوں میں۔ دل ہر دم روتا رہتا تھا، مگر زبان پر صبر کے تالے لگ گئے تھے۔ لب کھول دی تو اپنی ہی رسوائی تھی۔ خدا خدا کر کے راجہ کا فون آ گیا کہ وہ بخیر و عافیت پاکستان پہنچ چکا ہے۔ میں ہزاروں میل دور اس کے ہر فون کال کو زندگی کی نوید سمجھتی اور اسی انتظار میں رہتی کہ وہ فون کر کے بتائے کہ کب واپس آ رہا ہے۔ وہ وہاں 3 ماہ رہا اور پھر لوٹ آیا۔ اس کے والدین بھی ساتھ آ گئے۔ انہوں نے میرے والدین سے رشتہ مانگا۔ میری خوشی دید نہ تھی۔ فوراً ہی ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور یوں کچھ دنوں بعد ہی میری شادی کینیڈا میں راجہ کے ساتھ ہوگی۔
شادی کے چند ماہ بعد میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ 1 سال تک میں نے خوش و خرم زندگی بسر کی۔ راجہ مجھ سے خوش تھا اور میں اس سے راضی تھی۔ اسی دوران راجہ رشتہ داروں کو دکھانے کے بہانے بیٹے کو اور مجھے پاکستان لے آیا۔ یہاں آ کر مجھ پر انکشاف ہوا اور میرے تو حواس فاختہ ہو گئے کہ راجہ شادی شدہ ہے اور اپنی پھپھو کی بیٹی وجیہہ سے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ جب مجھے کسی نے یہ بتایا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ دراصل جن دنوں راجہ مجھ سے یہ کہہ کر اپنی پھپھو کو سمجھانے اور یہ منگنی توڑنے کے لیے اپنے گاؤں گیا تھا، خدا جانے وہاں کیا ہوا۔ بہرحال اس نے وہاں اپنے منگیتر سے شادی کر لی۔ تاہم یہ بات اس نے مجھے نہ بتائی، بلکہ کہا کہ وہ پھپھو کو سمجھا رہا ہے تاکہ وہ منگنی ختم کر دیں، پھر ان کی اجازت لے کر وہ واپس پاکستان آتے ہی مجھ سے شادی کر لے گا۔ راجہ نے میرے دل میں امید کا دیا بجھنے نہ دیا۔ اس کے والدین نے بھی کینیڈا آ کر مجھے یا میرے والدین کو کچھ نہ بتایا، تو وہ یوں میرا رشتہ طلب کرنے آگے۔ میں اب راجہ پر برس پڑی کہ تم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا۔ اگر تم نے وجیہہ سے پاکستان میں شادی کر لی تھی تو مجھے آ کر کیوں نہ بتایا اور دھوکے سے میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ اگر میں چاہتی تو اس کی شکایت کینیڈین ایمبیسی میں کر سکتی تھی، اگر میرے والدین نے ایسا نہ کرنے دیا اور کہا کہ ہمارے مذہب میں مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے، تم اس کو روک نہیں سکتی۔ اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے سکتی ہو۔ مجھے اب راجہ سے جیسے نفرت سی ہو گئی تھی جسے میں نے اس قدر چاہا تھا۔ میں اس دھوکے باز مرد کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر حقیقت میں مجھے نہ جانے کیوں راجہ سے محبت بھی تھی اور میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بس میں نے نہ اس کی شکایت کی اور نہ اس سے خلا لی، بس خاموشی اختیار کر لی اور اپنے بیٹے کو لے کر والدین کے پاس آ گئی۔ راجہ نے پہلے مجھے منانے کی کوشش کی، مگر میں سوتن کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی، کیونکہ اس نے میری نیکیوں کا یہ بدلہ دیا کہ ایک روز جب میں والدین کی آبائی گلی سے اپنے بیٹے کے ساتھ باہر باغ کو آئی تو وہ میرا بیٹا مجھ سے لے کر غائب ہو گیا۔ والدین ان کے گھر گئے تو وہاں راجہ تھا اور نہ بچہ۔ یقیناً میرا بیٹا اس نے وجیہہ یعنی پہلی بیوی کے حوالے کیا اور اب وہ اسے لے کر کسی اور ٹھکانے پر رہ رہا تھا۔ بہرحال اس واقعے نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور میں کینیڈا نہ گئی۔ میری خاطر والدین بھی پاکستان میں ہی رہ گئے۔ شروع میں تو راجہ نے کئی بار کوشش کی کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں اور سوتن کو قبول کر لوں، مگر یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ سوتن مجھے کسی حال میں قبول نہ تھی، لہٰذا میں نے راجہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور دوبارہ کینیڈا آ گئی۔ 5 سال یہاں رہی مگر مجھے سکون نہ ملا۔ بیٹی کی یاد بے چین کر دیتی تھی۔ میں نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ میرا بیٹا وجیہہ کے پاس خوش و خرم ہے اور وہ اپنی اصلی ماں کو بول چکا ہے، کیونکہ موہد اس وقت بہت چھوٹا تھا جب راجہ اس کو مجھ سے لے گیا تھا۔ میرے بیٹے نے ہوش سنبھالا تو وجیہہ ہی کو ماں کے روپ میں دیکھا۔ اس نے بھی میرے بچے کو ماں کا پیار دیا اور وہ اب اس سے دور ہونے پر بیمار پڑ جاتا تھا۔ ہمارے جاننے والوں نے بتایا کہ وہ بیٹا اس عورت سے اس قدر مانوس ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس بھی آ گیا تو خوش نہیں رہے گا۔ وہ وجیہہ کے بغیر ایک لمحے کو بھی کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوش اور سکھی رہے۔ میں نے اپنے لگتے جگر کو وہیں رہنے دیا جہاں وہ خوش تھا۔ میں اسے بھی سکون دینا چاہتی تھی اور خود بھی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتی تھی، نہ ہی راجہ سے کوئی واسطہ رکھنا چاہتی تھی۔ 10 سال تک ہم نہ ملے اور اس دوران مجھے نہیں معلوم کہ راجہ اور وجیہہ کہاں ہے۔ کسی سے سنا تھا کہ وہ لوگ کینیڈا چلے گئے ہیں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ رابطے کی ہر راہ بند کر رکھی تھی۔ مجبوراً میں دوبارہ پاکستان آ گئی۔ اب میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے، سب بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ والدین چاہتے تھے کہ میں بھی کہیں شادی کر لوں اور اپنے گھر میں آباد ہو جاؤں تاکہ وہ سکون سے مر سکیں۔ وہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ اب تم شادی کر کے گھر بسا لو۔ پہلے تو میں انکار کرتی رہی، مگر وہ میری وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے۔ ان کا بہت زیادہ اصرار بڑھا تو آخر میں نے ایک روز کہہ دیا، میری عمر 35 سال ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ والدہ نے کہا کہ آج کل اکثر لڑکیاں 30 سال کے بعد ہی شادی کرتی ہیں، تم کوئی بوڑھی نہیں ہوئی ہو کہ تمہیں کوئی اچھا رشتہ نہ ملے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ پھر ڈھونڈ لو، کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو کر لوں گی شادی، اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اپنے بیٹے کو بہت یاد کر رہی تھی۔ امی کو میرا بس یہ کہنا غضب ہو گیا۔ وہ ہر آئے گئے سے میرے رشتے کے لیے کہنے لگی۔ 2-4 رشتے ملنے والیوں کے توسط سے آئے بھی، مگر وہ پہلی بیوی کو طلاق دے چکے تھے یا پھر بیوی فوت ہو جانے کی صورت میں انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے شادی کرنی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ٹالنے کو امی سے کہہ دیا کہ مجھ کو یہ دونوں صورتیں منظور نہیں ہیں۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے اب شادی سے ہی خوف آتا تھا۔ میری یہ نہ سمجھ میں آنے والی شرط سن کر جل بھن کر امی کہنے لگی کہ تم بھی تو ایک بچے کی ماں ہے اور اب تم کو کنوارا لڑکا کہاں سے بیانے آئے گا؟ ایسے ہی رشتے ملیں گے۔ مجھ کو شادی کا کب کوئی شوق ہی نہ تھا۔ ماں کو ٹالنے کے لیے ایسی شرط لگائی تھی کہ شادی کروں گی تو کسی ایسے سے جو کنوارا ہو۔
افسر ہو، خوبصورت بھی ہو، تبھی امی دل ملا کر بولتی، یوں کونا کہ تیری شادی کرنے کی مرضی ہی نہیں ہے، خدا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک دن میری بابی نے ایک اخبار میں ضرورت رشتہ کا اشتہار پڑھا کہ ایک افسر لڑکے کے لیے کسی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی کا رشتہ چاہیے، ذات پاک جہیز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، بس شرافت ہونا ضروری ہے۔ بھابی نے ازرن مزاق میں فون کر دیا کہ کیا بنتا ہے۔ ادھر سے لڑکے کی ماں نے فون اٹھایا۔ بھابی کا انداز گفتگو اس خاتون کو پسند آیا اور وہ پتہ پوچھ کر ہمارے گھر آ گئی۔ گھر میں امی اور بھابی نہیں تھی، دونوں بازار گئی ہوئی تھی۔ میں نے اس خاتون کو بھابی کی مہمان سمجھ کر عزت سے بٹھایا اور خاطر تواضع حسب رواج تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی اور گھر جا کر فون کیا، بھابی سے بات کی اور کہا کہ ہم کو لڑکی پسند آ گئی ہے، لڑکی بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی ہے، کل آپ لوگ ہمارے گھر آ جائیں اور ہمارے بیٹے کو دیکھ لیں۔ امی اور بھابی ان کے گھر گئیں۔ لڑکا سمارٹ، خوبصورت، مذہبی اور کلاس 1 افسر تھا۔ وہ بہت سادہ سے دیہاتی لوگ تھے۔ لڑکا پڑھ لکھ کر اچھے عہدے پر پہنچ گیا تھا۔ امی کو یہ لوگ بے حد اچھے لگے کہ وہ بہت سچے لگتے تھے، ہر بات کھل کر امی سے کی، مکرو فریب ان میں بالکل نہ تھا۔ امی اور بھابی لڑکے کی فوٹو بھی لے آئیں۔ مجھے جب فوٹو دکھائی گئی تو میں خوب ہنسی کہ امی جان آپ کس دنیا میں رہتی ہیں؟ میں شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہوں، جب آپ ان کو یہ بتائیں گی تو وہ کیوں ہم سے رشتہ کریں گے؟ امی شاید ان سے اس قدر متاثر ہوئی کہ بولی، ہم ان کو یہ بتائیں گے ہی نہیں، یہی کہیں گے کہ ہماری لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، تو کون سا شادی شدہ لگتی ہے، دیکھنے والا تو ابھی بھی تمہیں غیر شادی شدہ ہی خیال کرتا ہے۔ میں نے امی کی بات سن کر سر پکڑ لیا۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا ایسی باتیں بھی چھپتی ہیں؟ کیوں نہیں؟ تمہاری شادی تو کینیڈا میں ہوئی تھی، تب تمہاری عمر بھی کم ہی تھی، 1 سال بعد ہی تو طلاق ہو گئی۔ ہمارے اس محلے میں تو بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے، یہاں کسی کو خبر نہیں، بس تم ویسے ہی کرو جیسے میں کہتی ہوں۔ اور ہاں ایک بات میری اب تم خدا کے واسطے سمجھ لو، بیٹے کو بھول جاؤ۔ یہ سن کر میں ایک دم خاموش ہو گئی، مگر امی کے چہرے پر فکر اور پریشانی صاف ظاہر تھی۔ وہ بھی اب تم سے ملنے نہیں آئے گا۔ اگلے دن شاہ صاحب آگے، ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا، ان کے والدین بھی ہمراہ آئے تھے۔ امی ابو ان سے کافی دیر باتیں کرتی رہیں۔ بھابی بھی مجھے لینے آ گئی۔ میں بجھے ہوئے دل کے ساتھ وہاں گئی۔ جب میں نے لڑکا دیکھا تو واقعی وہ دل کو بھایا۔ وہ سلجھا ہوا اور اچھا لڑکا تھا۔ دل نے کہا اگر تمہاری شادی نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور اس سے شادی ہوتی۔ شاید ایسا راجا کے بعد میں نے پہلی بار کسی کے لیے محسوس کیا تھا، یا پھر میرے ماں باپ کی دعا اللہ نے سن لی تھی۔ لیکن میں تو نہ بیوہ تھی اور نہ طلاق یافتہ، میرے ساتھ تو شادی شدہ کا لیبل لگا ہوا تھا۔ امی ابو نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ اگر شوہر 10 سال سے غائب ہو اور اس عرصہ میں اپنی صورت بھی نہ دکھائے، نہ کبھی کوئی رابطہ کیا ہو، نہ کبھی بیوی کو خرچ دیا ہو، تو کیا ہم اپنی لڑکی کی دوسری شادی کر سکتے ہیں، جبکہ شوہر کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں گیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ بے شک ایسی صورت میں آپ بچی کا نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ 10 برس ایک طویل مدت ہے۔ یوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹی ساری زندگی انتظار کی آگ میں جلتی رہے اور وہ آئے بھی کہ نہیں، اور کیا پتا وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں جو کبھی رابطہ نہ کیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب شادی کا بتائیں گے تو کیا لڑکے والے قبول کر لیں گے یا نہیں، جبکہ شاہ صاحب کنوارے تھے۔ بھابی نے تجویز دی کہ شادی کا نام بتائیں، بلکہ یہ کہیں کہ نکاح ہوا تھا اور رخصتی نہ ہوئی تھی، آدھی بات کریں گے اور آدھی بات نہیں بتائیں گے، اور بچے کا تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب دل پر پتھر کی سیل رکھ ہی لی ہے تو اب اپنے زخم ہر کسی کو دکھانا ٹھیک نہیں ہے۔ راجا بدنیت تھا، بدنیتی سے بیٹا چھین کر لے گیا ہے۔ اگر اچھی نیت ہوتی تو اس عرصہ میں ایک بار ملانے تو لے آتا۔ وہ اب بھی نہ آئے گا اور نہ بچے کو ہی ملائے گا۔ ابھی نمرہ جوان ہے تو دوبارہ صاحب اولاد ہونے کا امکان بھی ہے۔ اسی طرح نئی خوشیاں پا کر وہ اپنے سارے دکھ درد بھول جائے گی، آخر اسے بھی تو جینے کا حق ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے امی اور بھابی نے مجھے آمادہ کر لیا۔ والد صاحب کہتے تھے کہ شاہد کو اصل حقیقت بتا دو، تم لوگ غلط کر رہے ہو، مگر امی نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ اس کو نئی زندگی کی شروعات کرنے دو، آگے خدا مدد کرے گا، اور ایسے معاملات میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ شاہد اور اس کے گھر والوں کو اندھیرے میں رکھا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ 5 سال پہلے اپنے کزن سے نکاح ہوا تھا، مگر وہ کینیڈا چلا گیا تو پھر طلاق ہو گئی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، خیر شادی ہو گئی۔ شاہد کی فیملی بے حد سیدھے سادے لوگ تھے، انہوں نے مجھ پر کوئی شک نہ کیا، اور شاہد بھی یوں تو ایک شریف النفس انسان تھے۔ انہوں نے جب میرے شکم پر آپریشن کے نشان دیکھے تو اس بارے میں پوچھا۔ میں پہلے تو کچھ پریشان ہوئی، پھر میں نے کہہ دیا کہ میرے پیٹ میں رسولی تھی، اس کا آپریشن ہوا تھا، جیسا کہ امی نے پہلے ہی سکھایا تھا۔ میرا بیٹا موہد آپریشن سے پیدا ہوا تھا، اور وہ سن کر کچھ خاموش سے ہو گئے اور اس وقت اس بارے میں مزید کوئی بات نہ کی۔ میں مطمئن ہو گئی کہ اب سب ٹھیک ہے۔
مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میری زندگی میں ابھی اور کیا طوفان آنے والا ہے۔ خیر، زندگی ایک بار پھر کمل کے پھول کی طرح کھل گئی۔ ماضی کی یاد کیچڑ جیسی تھی۔ اگرچہ بیٹے کی جدائی کا احساس گراں محسوس ہوتا تھا، تاہم دل کے نگار خانے میں پھر سے تصورات کی صورت آباد ہونے لگی۔ میں نے شاہد سے نکاح ثانی صرف اس لیے کیا تھا کہ والدین کے لیے میرا وجود اب گھر میں شدید غم و فکر کا سبب بن رہا تھا۔ ادھر راجہ کو غائب ہوئے بھی ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں مدت بار بہار آئی تھی کہ میں رخصت ہو کر شاہد کے گھر چلی گئی تھی، اور وقت کی ستم ظرفی نے جو مجھ پر ظلم کیا تھا، آج میری قسمت نے اس کی تلافی کر دی تھی کہ شاہد ایسا اچھا شوہر مجھے مل گیا تھا۔ شاہد صاحب کی یہ پہلی شادی تھی، لہٰذا انہوں نے اس تقریب کو خوب دھوم دھام سے منعقد کیا۔ اگرچہ ہر عورت کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک سجی سنوری دلہن کے روپ میں دیکھے، مگر میرے لیے یہ کربناک تجربہ تھا، کیونکہ پس پردہ دل میں خلش اور ذہن میں ایک بڑی الجھن موجود تھی، جس کا علم میرے نئے جیون ساتھی کو بالکل نہیں تھا۔ شاہد نے مجھے بہت پیار دیا۔ رفتہ رفتہ میرے ذہن کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور میں نارمل ہوگی، شوہر اور ذمہ داریوں کو نبھانے لگی اور نئے سرے سے زندگی میں دلچسپی لینے لگی۔ دوبارہ سے میرا گھر آباد ہو گیا اور میں نے نئے حالات کو قبول کر کے ماضی کا کرب سب بھول گئی۔ یہ شاید ہی کی شخصیت تھی کہ جس نے میرے سارے دکھ سمیٹ لیے تھے۔ وہ ایک شفیق، مخلص اور پیارے انسان تھے۔ وقت واقعی مرہم کا کام کرتا ہے۔ میرے روز و شب اچھے اور سہانے گزرنے لگے۔ سال کے بعد اللہ نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے سے نواز دیا اور ہم دونوں کی خوشیوں کا سرچشمہ بنا۔ زندگی اور بھی خوبصورت لگنے لگی۔ بیٹے کے بعد ایک پیاری کلی جیسی بیٹی سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ میں بچوں میں ایسی کھوئی کہ پھر مجھے اپنی بھی ہوش نہ رہی۔ امی کہتی تھی، بیٹی میں نے کہا تھا نا کہ خدا تمہیں دوبارہ خوشیاں دے گا، سو میرا کہا سچ ثابت ہوا۔ یہ بات ٹھیک تھی، مگر جو کانٹا امی نے نکالا نہیں تھا وہ بلا آخر مجھے چھو بھی گیا، بلکہ برباد کر گیا، اور وہ یہ کہ شاہد اور میری سسرال والوں سے یہ حقیقت چھپائی گئی تھی کہ میں پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہوں۔ مجھے کنواری کہہ کر ان سے دھوکے سے دوسری شادی کی گئی تھی، مگر یہ راز تو ایک بڑی حقیقت تھی اور اس کو کبھی نہ کبھی کھلنا ہی تھا۔ ایک روز اچانک راجہ کی آمد نے طوفان کی صورت میں میری پرسکون زندگی میں ہلچل مچا دی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ میں اور شاہد بچوں سمیت امی ابو کی طرف آئے ہوئے تھے۔ ہم سب صوفوں پر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اور ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ اچانک دروازے پر کسی نے بیل دی۔ ملازمہ نے دروازہ کھول دیا۔ تبھی راجہ اور میرا بیٹا موہت دونوں دروازے سے اندر آ گئے۔ آتے ہی راجہ نے موہت سے کہا، دیکھو یہ ہیں تمہاری ماما۔ اب تم بڑے ہو اور جان چکے ہو کہ وجیہہ تمہاری اصل ماں نہیں ہے بلکہ سوتیلی ماں تھی، اور تم اصرار کرتے تھے کہ میں تمہیں تمہاری حقیقی ماں کے پاس لے چلوں۔ آج مل لو اپنی حقیقی ماں سے۔ وہ دیکھو، وہ تمہارے نانا ابو اور نانی امی ہے، آگے بڑھ کر ان کو سلام کرو۔ راجہ کو یوں اچانک دیکھ کر ہم سب دھنگ رہ گئے۔ انہونی ہو چکی تھی۔ موہت مجھے مسلسل دیکھے جا رہا تھا اور شاید میرے گلے سے لگنے کا منتظر تھا، اور میں بت بنی ساکت بیٹھی تھی۔ شاہد پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی موہت کو، کبھی راجہ کو اور کبھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ موہت اب ایک جوان قدآور لڑکے کا روپ دھار چکا تھا۔ بلا آخر امی جان اٹھی اور انہوں نے موہت کو گلے سے لگا لیا۔ وہ بے اختیار اس کا منہ چوم رہی تھی اور آنسو ان کی آنکھوں سے گر رہے تھے، جیسا کہ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، مگر میری آنکھیں خشک تھیں اس منظر کو تاب نہ لاتے ہوئے۔ شاہد گھر سے باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے میرے تینوں بچوں بھی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ یہ سب کچھ ایسا اچانک ہوا کہ خدا نے مجھ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ جب میری شاہد سے شادی نہیں ہوئی تھی تو میں ایسے ہی کسی سین کا تصور کرتی تھی کہ کاش کبھی یوں ہو جائے کہ میں گھر میں بیٹھی ہوں، بیل بجے اور راجہ موہت کو لے کر آ جائے اور پھر میرا بیٹا میرے سینے سے لپٹ جائے۔ کبھی کبھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ میری دعائیں بھی قبول ہوئیں، مگر کب؟ جب مجھے ان کے قبول ہونے کی چاہ نہ رہی تھی۔ میں زندگی میں اتنی آگے نکل چکی تھی کہ پلٹ کر دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ موہت تو واپس آ گیا، مگر میرے تینوں باقی بچے مجھ سے بچھڑ گئے۔ شاہد لاکھ اچھے صحیح، مگر وہ اس امر پر سمجھوتا کرنے پر راضی نہ ہوئے کہ میں نے انہیں اتنا بڑا دھوکہ دیا، ان سے ایسی بات چھپائی جس کو کبھی نہ کبھی آشنا ہونا ہی تھا۔ انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میری ہمت نہ تھی کہ ان سے بچے لیتی، اور نہ بچے باپ کو چھوڑنے پر راضی تھے۔ مجھے ہی ایک بار پھر صبر کرنا پڑا۔ راجہ نے بتایا کہ وجیہہ فوت ہو گئی ہے، اس کے بھی 3 بچے ہیں جن کی دیکھ بھال کے لیے انہیں ایک ماں کی ضرورت ہے۔ اس عورت کا کوئی قصور نہ تھا، اسے تو راجہ نے میری سوتن بنایا تھا یا مجھ کو اس کی سوتن بنا دیا تھا۔ اس عورت نے میرے بیٹے کو بھی شفیق ہستی کی طرح سگی ماں بن کر پالا تھا۔ امی ابو نے شاہد کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں مانے، کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ بہت مخلص ہوں
اور جب ان کو آپ کی طرف سے دھوکہ ملے تو وہ بالکل ہی ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں۔ میں تو والدین کے گھر ملنے آئی تھی اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ شاہد نے جانے میرے بچوں سے کیا کہا کہ وہ دوبارہ مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ راجہ موہت کو میرے پاس چھوڑ گئے اور اب وہ اسے ملنے کے بہانے ہمارے گھر آنے لگے۔ امی ابو موہت کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے تھے اور راجہ دروازے پر کھڑا ہو جاتا کہ موہت سے ملنا ہے۔ وہ اس طرح کوشش کرتا کہ مجھ سے ملے اور اپنی مظلومیت کا رونا روئے، مگر میں اسے اب اس قدر نفرت کرتی تھی کہ بیٹے کے اصرار اور منت سماجت کے باوجود اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ واحد میرا بیٹا تھا اور مجھ سے ایک مدت تک دور رہا تھا۔ ماں کی ممتا پیاسی تھی اس لیے اس کو خود سے دور نہ کیا، مگر اس کے باپ کے ساتھ دوبارہ رہنا مجھے کسی صورت گوارا نہ ہوا۔ یہاں تک کہ جب میرے بیٹے نے بہت اصرار کیا، پاؤں کو ہاتھ تک لگایا، تب بھی میں نے کہہ دیا کہ بیٹے اس شخص نے دوسری بار میرا گھر برباد کیا ہے، میرے بچوں کو مجھ سے دوبارہ جدا کیا ہے، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ بے شک وہ تمہارا باپ ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو، تم اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہو، مگر مجھے کوئی راجہ کے ساتھ صلح کرنے پر اب بھی مجبور نہ کرے۔ موہد 1 برس میرے ساتھ رہا، پھر وہ باپ کے پاس چلا گیا، کیونکہ وہ عمر کے اس دور میں تھا کہ اس کو ماں سے زیادہ اب باپ کی ضرورت تھی۔ وہ باپ سے بہت ہی زیادہ مانوس تھا۔ آج بھی ممتا برا دل لیے اپنے بچوں کے دید کو، ان کی رفاقت کو ترستی ہوں۔ کاش ہم شاہد سے جھوٹ نہ بولتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ بھی کبھی کسی سے ایسے دھوکہ نہ کریں، ایسا جھوٹ نہ بولے جو اتنی زندگیاں برباد کر دے۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔